اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے والد محترم صحابی ہیں، کتابت وحی کرتے تھے۔ یاد رکھیے، تاریخ پڑھو آپ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ حکومت ان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حکومت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ انہوں نے اسلامی تاریخ میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا، ایک ایسا کارنامہ جس کو رہتی دنیا تک تاریخ یاد رکھے گی، دنیا کے لوگ یاد رکھیں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح ساحل پر نہیں، سمندر میں ہوئی ہے، یاد رکھو۔ قسطنطنیہ کی فتح میدان میں نہیں، یہ جہاد دونوں فوجوں کی سمندر میں ہوئی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچے پر صحابہ کرام کو جمع کر کے کئی سو جہازی بیڑے تیار کر کے صحابہ کرام کو اس لشکر میں شامل کر کے اور لشکر کو روانہ کیا۔ وہی لشکر جس کی خوشخبری مغفرت کی نبی نے اپنے زبان اقدس سے دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اول جیش من امتی، اول جیش من امتی من مدینۃ قیصر مغفور لہم، سب سے پہلا میری امت کا لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اس کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر سمندری جہاز کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے بھیج کر قسطنطنیہ پر فتح پائی۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے تھے، اور کہا، یہ بھی اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، اور کہتے تھے اگر میری وفات ہو جائے تو میری لاش کو سمندر کے حوالے نہیں کرنا، یہاں تک کہ تم دشمن کی سرزمین کو فتح کر لو، اور میری خواہش ہے کہ میں دشمن کی سرزمین میں دفن کیا جاؤں تاکہ اللہ کے یہاں کہہ سکوں اللہ اس غزوے میں بھی شریک تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول، جس کا لقب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان کرنا شروع میں جب آپ مدینہ آئے تھے۔ یہ خلافت جب بڑھی بنو امیہ کے دور حکومت میں، یہ فوج، ان کی یہ فوج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور بنو امیہ کی خلافت میں سندھ، ہندوستان، ترکستان سے ہوتے ہوئے چین کے آخری حدود پہنچے، چین کی آخری حد تک یہ فوج پہنچی، اور اس کے بعد بلاد مغرب میں، جس کا اندلس اور جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، اس اسپین میں طارق بن زیاد نے، جو موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے، انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے بعد توحید کا علم اور توحید کا جھنڈا اسپین میں گاڑ کر پہلے ہی لشکر کو کہا تھا، اے میرے لشکر، اے میرے فوج، یاد رکھو تم اس پار سے اس پار آ چکے ہو، کشتیوں کو آگ لگا دو۔ اس روایت میں کچھ اختلاف ہے، کشتیوں کو آگ لگا دو تاکہ ہم میں سے ہر شخص یقین کر لے کہ اس ملک میں قدم رکھنے کے بعد یا تو موت ہے اور یا تو فتح ہے، لہذا کشتیاں جل چکی ہیں، تمہارے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کون تھے؟ نوجوان غلام ہیں موسیٰ بن نصیر کے، طارق بن زیاد، فاتح اندلس کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے جب یہ ملک فتح ہوا اور ہارون رشید کا زمانہ آیا، میں تاریخ لے کے چل رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، اور نوجوانوں ذرا دل تھام کے۔ ہارون رشید کا زمانہ آیا اور ان کی خلافت جب بڑھی، اور اس کے بعد مملکت اسلامیہ بہت کشادہ ہو گئی، تو اس وقت ہارون رشید نے مملکت اسلامیہ کی وسعت کو، اس کی کشادگی سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا، ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہم سب کو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے، ہارون رشید نے کہا تھا، اے بادل تو جہاں چاہے برس، اے بادل تو جہاں چاہے برس، تیرا ٹیکس اور خراج مجھ تک ہی لوٹ کر آئے گا۔ اللہ اکبر، یعنی بارش کہیں بھی ہو، پیدا کہیں بھی ہو، اس کا ٹیکس اور خراج مجھ تک ہی لوٹ کر آئے گا۔ یعنی اتنی کشادگی مملکت اسلامیہ میں ہو چکی تھی۔ ہارون رشید کی تاریخی جملہ تھا، اے بادل تو جہاں چاہے برس، تیرا خراج اور تیرا ٹیکس مجھ تک ہی لوٹ کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مملکت اسلامیہ مشرق کی طرف چین کی جانب چلی گئی، اور مغرب کی طرف جب آخری سرے پر پہنچی تو اس وقت کے سب سے بڑے کمانڈر عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دی۔ اٹھاؤ تاریخ، اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دی، اور سمندر سے مخاطب ہو کر جو جملہ کہا تھا
اس جملے کو آج بھی تاریخ میں سونے کے حروف کے سے لکھنے کی قابل ہے. آج بھی لکھا ہوا ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا تھا سمندر کو مخاطب کرتے ہوئے, اللہم رب محمد, اللہم رب محمد, لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل الله على كلمتك اللهم فاشهد اللهم فاشهد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, اگر یہ سمندر نہ ہوتا, اگر میرے سامنے سمندر نہ ہوتا تو اے اللہ میں تیرے کلمے کی بلندی کے لیے لفتحت الدنيا, پوری دنیا کو فتح کرتا. اے اللہ تو گواہ ہے, اے اللہ تو گواہ ہے, مجھے نہیں معلوم کس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. کون تھے یہ؟ بوڑھے لوگ تھے, نوجوان تھے. عقبہ بن نافع نے الفاظ کہے تھے, اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں اگر اس کے بعد مجھے معلوم ہوتا کہ دنیا ہے, ملک ہے, تو میں اس کو ضرور فتح کرتا. سمندر میں گھوڑے ڈال کے رک کر الفاظ انہوں نے کہے تھے. نوجوانوں کی ٹیم. تو صحابہ کرام کی جو تاریخ پڑھو آپ کبھی, ایسی بہادری. الحمدللہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں فجر میں تقریباً 15 صحابہ کرام کی تفصیل میں نے ایک دن میں 2 دن میں ایک صحابہ کا مکمل ہوتا تھا. کیا ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے نوجوانوں میں, ایک طرح سے جو ہے دین کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ اتنے بڑے اتنی فتوحات ہم دیکھیں گے نوجوانوں کی. اب آج کے نوجوان نماز تو چھوڑو, صرف ظاہراً مسلمان, ظاہر, کون سی ذات سے, کون سے مذہب سے ہو, مذہب اسلام سے ہو. نماز پڑھتے ہو, نہیں ذرا چھوڑ جاتی, کبھی کبھی نہیں پڑھ پاتا ہوں. یہ کنڈیشن ہے. وہ تلواروں کے سایوں میں رہ کر اذان دیا کرتے تھے. علامہ اقبال نے پورا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. تلواروں کے سائے میں جھنجھناہٹ میں نمازیں پڑھتے تھے. وہ نوجوان تھے. راتوں کو 3 بجے جاگنے والے نہیں, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر پہ رہنے والے نہیں, اور گانے بجانے موسیقی کو کان میں لگا کر سننے والے نہیں تھے. آج کے نوجوان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اگر واقعی ان کے اندر جذبہ ہو جائے, اب بتاؤں گا آگے چل کر. یہ نوجوانوں یاد رکھو, آپ کی جوانی اگر بیکار جاتی ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا. اور یاد رکھو اگر جوانی میں آپ نے اللہ کی بات کر لی تو پوری عمر, بچپن سے لے کر بڑھاپے تک, اس سے بہتر عمر آپ کو نہیں ملے گی, اس سے بہتر عبادت کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھ کر چلیے. تو صحابہ کرام کے بعد کئی بادشاہ آئے, کئی سلاطین آئے, کئی جو ہے مسلمانوں کے عمراء خلفاء آئے, فتوحات پہ فتوحات ہوتی گئیں. خیر وہ تفصیلات آپ کتابوں میں پڑھیے.